آج بعض دوستوں کی فرمائش پر ہم کچھ لوگوں کا تذکرہ کریں گے، اور وہ لوگ جو حقیقی انفرادیت کے حامل ہیں، اخلاقی بلندی پر ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے بھی، وہ انشاءاللہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو اس میں جو پہلی شخصیت ہیں وہ ایک خاتون ہیں مرحومہ، اور وہ ہیں سراج منیر مرحوم کی والدہ۔ سراج منیر پر بھی تفصیلی گفتگو کرنی ہے، وہ ظاہر ان کی شخصیت پر نہیں ہوگی صرف، بلکہ ان کے کاموں پر بھی ہوگی، لیکن آج جو ہے ان کی والدہ کا ایک خاص زاویے سے تذکرہ کرنا ہے، اور وہ مطلب اس زاویے سے اگر دیکھ لیا آپ لوگوں نے بھی تو انسان کی جو ایک تالیفی وحدت ہے وہ مجسم نظر آئے گی۔ تالیفی وحدت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد یہ دونوں ایک طرح کی فضول جدلیات کے دو عناصر بن کے رہتے آئے ہیں۔ تو لیکن کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جینڈر کی اس فطری تقسیم کو ایک یعنی جینڈر سے اوپر اٹھ کر ایک وحدت میں اپنی ذات سے ڈھال دیتی ہیں۔ وہاں جینڈر کا امتیاز تو رہ جاتا ہے، لیکن وہ جینڈر میں ایک ایسی ٹرانسینڈنس بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے بہترین اوصاف کی حامل ہے، اور مرد جو ہے وہ نسائیت کی تخلیقی اور اخلاقی تکمیل کرنے والے بہت سے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو اس طرح کی میں نے دو خواتین دیکھی ہیں جنہیں دیکھ کر مطلب صرف مرد ہونا یا صرف عورت ہونا یہ جیسے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو ان میں ایک تو میری نانی صاحبہ ہیں، ان پر بھی کسی وقت میں عرض کروں گا، ایک سراج منیر کی والدہ ہیں۔ سراج منیر کی والدہ کے ساتھ کیونکہ جب میرے بچے کراچی چلے جاتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو میں زیادہ وقت سراج منیر کے گھر میں رہتا تھا کیونکہ میں اکیلا ہو جاتا تھا۔ تو سراج کی وفات کے بعد بھی بلال جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ ہمارے بھی چھوٹے بھائی ہیں، تو یہ معمول مطلب جاری رہا۔ تو مجھے ان کی والدہ کو دیکھنے کا بہت سے ایسے مواقع نصیب ہوئے جو اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میرے اندر بہت سی بڑی ہیومن کنڈیشنز کا ادراک جو ہے وہ غائب رہتا، وہ میسر ہی نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ جو سراج کی والدہ ہیں، ان کا میں ایک تھوڑا سا تعارف ایسے کروا دوں تاکہ ان کی شخصیت کا پس منظر جو ہے وہ سامنے آ جائے، اور اس میں اس پس منظر کی روشنی میں ان کے کردار کی جو تفصیل میں عرض کروں گا وہ زیادہ بامعنی اور مؤثر ہو جائیں گی۔ یہ بہار کے ایک شرفاء کے خاندان کی فرد تھیں۔ مولانا متین ہاشمی صاحب سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ لوگ ہجرت کر کے مطلب مجھے یہ نہیں معلوم پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی، لیکن بہرحال ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد یہ لوگ ایسٹ پاکستان میں مقیم ہو گئے جو اب بنگلہ دیش ہے، اور برسوں وہاں رہے۔ وہیں ان کا رہنے کا ارادہ تھا، لیکن یہ کہ وہ حالات ایسے پیش آئے کہ انہیں دوبارہ ہجرت کرنی پڑی۔ تو وہاں ان کو اللہ نے
پے در پے کئی اولاد عطا فرمائی. اور ان میں مطلب اب جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کہنے کے لیے مطلب لفظ ڈھونڈنا یا ہمت پیدا کرنا مشکل لگ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے 4 صاحبزادے دیے، 4 بیٹے دیے. ان 4 میں سے ایک بنگلہ دیش میں بچپن کی عمر میں فوت ہو گئے. ان کا نام تھا محمد علی، وہ بڑے بیٹے تھے. ایک بیٹا لڑکپن میں فوت ہو گیا 13-14 برس کی عمر میں، وہ لاہور میں. اور ان کا نام تھا ہلال محمد ہاشمی، اور انہیں حالی کہا جاتا تھا. اور تیسرے جو ہیں وہ جوانی میں چلے گئے، یعنی ہمارے سراج منیر. اس کے علاوہ شاید 1-2 بیٹیوں کے رحلت کا بھی صدمہ انہیں جھیلنا پڑا. اور بیٹیوں اور بیٹوں کے ذکر سے کوئی وہ رسمی جو ان میں فرق ہے اور ان کے آنے کی خوشی میں فرق اور جانے کے غم میں جو فرق ہے وہ بالکل فرض نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں. تو ان کی ہر بیٹی جو ہے وہ ان کے تمام بیٹوں سے زیادہ، تمام بیٹوں کی مجموعی محبت سے زیادہ محبوب تھی. تو وہ 2 صدمے. تو یہ جو جس صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ صبر ایسا نہیں کہ چھپ چھپ کے رو رہی ہیں. وہ صبر جیسے صحابیانہ صبر، جیسے وہ خاتون یاد آ گئیں جن کے بیٹے، باپ، بھائی سب شہید ہو گئے تھے احد میں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھتی رہیں. بالکل ان خاتون کا ایک نمونہ میں نے گویا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ جو بچپن والا واقعہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا، اور میرے سامنے اس کا کوئی تذکرہ بھی زیادہ نہیں آیا. لیکن باقی 2 بیٹوں کی وفات جو ہے وہ تو میرے سامنے ہوئی. ایک حالی 13-14 برس کے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے. اور ان کی میں نے ورک بکس دیکھی ہیں، وہ جو اسکول میں لکھتے تھے وہ سوال جواب کی. تو وہ آج کا ایم اے کا لڑکا نہیں لکھ سکتا اس طرح، نہ انگریزی نہ اردو، اور نہ خیال اور فکر کی وہ سطح جو اس 13-14 برس کے لڑکے میں کار فرما تھی. تو مطلب ان کا ہر استاد ان کے آگے جو ہے وہ شرمندگی میں مبتلا رہتا تھا. یہ بالکل واضح بات کہہ رہا ہوں، ہر سبجیکٹ کا ہر استاد وہ ان کے سامنے یا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا تھا، یا شرمندگی میں چلا جاتا تھا، یا ان سے عداوت پال لیتا تھا. تو یہ لڑکا جو ہے جس کے بارے میں مولانا متین ہاشمی صاحب نے فرمایا مجھ سے کہ سراج حالی کے مقابلے میں 10% ذہین نہیں ہے، 10% بھی ذہین نہیں ہے. تو اب سراج منیر کی ذہانت، ان کی علمیت، یہ سب تو معروف ہے نا. تو اب آپ یہ سوچ لیں کہ ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے چھوٹے بھائی کا 10% ذہن بھی اگر رکھتا ہے تو بڑی بات ہوگی. تو وہ اتنا مطلب جس کے وہ حالی ایسا لڑکا تھا کہ جن کی پیدائش کا قومیں انتظار کرتی ہیں واللہ. تو اگر وہ جیتا رہ جاتا تو وہ کوئی بہت تاریخی شخصیت بنتا. وہ ادیب شاعر نہیں، وہ کوئی بہت تاریخی شخصیت بنتا. لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ 13-14 برس کی عمر میں فوت ہو گیا. اور ایسے بیٹے کی وفات پر جب میں تعزیت کے لیے گیا، یہ لوگ اس وقت مصری شاہ میں رہتے تھے لاہور میں،
تو سب کی حالت غیر تھی، ظاہر ہے سب بھائی بہنوں کی، سب لوگوں کی، والد کی۔ اگر کوئی وہاں صبر کا چلتا پھرتا مجسمہ دکھائی دے رہا تھا تو یہ خاتون تھیں، یعنی اس کی والدہ، اور صاف لگ رہا تھا، یعنی تسلیم و رضا۔ میں نے لفظ میں جانتا ہوں، اس لفظ کے لغت میں لکھے ہوئے مفاہیم مجھے پتہ ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور صورت کیا ہوتی ہے وہ مجھے انہیں دیکھ کے معلوم ہوا کہ صبر و رضا، تسلیم، تفویض، صبر، اللہ پر ایسا اعتبار کہ مجھ سے ایک چیز قبول کر لی اس نے، میری ایک چیز قبول کر لی، اور وہ جو ہے وہ حالی کے لیے مجھ سے کہیں زیادہ مربی اور مشفق ہے۔ حالی اس کے پاس جا کے میرے ساتھ رہنے کے مقابلے میں بہت زیادہ راحت پائے گا۔ مطلب یہ سب ان کی باتیں ہیں، تو وہ مطلب میں کسی صورت اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتا۔ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ہمارا چہرہ ہمیں جو غم تھا وہ انہیں محسوس ہوتا تھا، تو وہ ہماری دلجوئی کر رہی تھیں، یعنی بیٹا مرے 1 دن ہوا ہے اور وہ ہماری دلجوئی کر رہی ہیں کہ نہیں تم لوگ ابھی ذرا سا صبر کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو، اور بالکل جیسے معمول کی صبر کی تلقین کر رہی ہیں۔ تو یہ میں نے ایسی خاتون تو نہیں دیکھی۔ تو اس کے بعد جب سراج فوت ہوئے، سراج 39 برس کی عمر میں فوت ہوئے، تو ظاہر ہے ان کے گھر میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ کوئی بھی اپنے حواس میں نہیں، ظاہر ہے یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ سراج کے دوست بھی جو ہیں وہ مطلب اپنے ہوش میں نہیں رہ گئے تھے خبر سن کے۔ تو بس یہ تھیں فاطمہ بی بی۔ یہ اسی وقت جب خبر آئی ہے، اسلام آباد میں وہ فوت ہوئے، ان کی خبر آئی تو میں بھاگا ان کے گھر گیا، تو یہ گاڑی سے اتر رہی تھیں اور وہاں یہ خبر انہوں نے سنی، اور ان کے چہرے پر ہلکا سا تغیر بھی نہیں آیا۔ سراج بیمار نہیں تھے کہ بستر پہ پڑے ہوں تو وہ ایک دھچکا نہ لگے، وہ تو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے، اچھے بھلے صحت مند آدمی، وہ دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئے۔ تو ان کے لیے تو سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا وقت آ جائے گا۔ تو ایسی ناگہانی جواں مرگی اپنے بیٹے کی انہوں نے سنی، ابھی میت آئی نہیں اسلام آباد سے، تو اس کے بعد انہوں نے پہلا فقرہ یہ کہا کہ سراج کی بیگم اور مولانا کو ذرا دوا وغیرہ کا انجیکشن لگوا کے یہ اطلاع دینا۔ اب بتائیے اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شوہر کو وہ نہیں برداشت کر پائیں گے یہ خبر۔ تو پھر ڈاکٹر کو بلوایا گیا، انہیں ایک ٹرینکولائزر کا انجیکشن لگا، اور پھر جب اس کا اثر ہو گیا تب انہیں بتایا گیا۔ تو لیکن یہ بالکل جیسے یہ چیز کہاں رکھی تھی، وہ چیز وہاں کیوں رکھی، اس طرح کی باتیں بھی کر رہی تھیں۔ پھر یہ تو ان کے صبر کی، ان کی رضا کی، وہ جو ایک مرتبہ رضا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں بھی کم کو نصیب فرماتا ہے، وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ باورچی خانے میں بھی ہوں تو وہ مسند رضا پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کچھ بھی کر رہی ہوں وہ لگتا تھا کہ اللہ جن سے راضی ہے وہ یہ مطلب کھانا پکا رہی ہیں، وہ یہ کپڑے سی رہی ہیں، وہ بچوں کو کھلا رہی ہیں، تو ان کو دیکھتے ہی پہلی چیز یہ کنوے ہوتی تھی، اور یوں احساس ہوتا تھا جیسے مطلب میرا
خیال یہی ہے کہ نفس مطمئنہ انعام کے طور پر جنتیوں کو عطا ہوگا، لیکن انہیں دیکھ کر ایک استثناء جو ہے وہ قبول کرنے پر جیسے مجبور ہو جانا پڑتا تھا کہ نہیں، نفس مطمئنہ یہاں بھی لوگوں کو مل سکتا ہے، اللہ کے خاص دوستوں کو۔ وہ نفس مطمئنہ کی جیسے پوری تصویر تھیں، وہ نفس مطمئنہ کا حامل ہو سکنے والی ایک پرفیکٹ شخصیت تھیں۔ اور مطلب اس طرح کے تاثرات صرف میرے نہیں ہیں، اور لوگوں کے بھی ہیں۔ اب ان کا کبھی غور کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی کیا چیزیں تھیں۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ صبر کا مظاہرہ، تو پھر مشاہدے میں آئی ہوئی چیزوں کو جب ذہن میں کیٹیگرائز کیا تو لگا کہ کوئی اللہ کو پسند آ جانے والی، اللہ کو یقیناً پسند آنے والی کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو۔ وہ خوبیوں کے خمیر سے جیسے گوندھی گئی تھیں۔ تو مثلاً صبر، شکر اور زندگی کا بیشتر حصہ تنگی میں گزارا، یعنی کہ خوشحالی میں تو آخری کچھ برس گزرے، ورنہ تنگی میں گزارا، اس پاکستان میں بھی یہاں بھی۔ تو اس پہ صبر اور شکر، جیسے میں پہلے بھی کچھ باتیں عرض کرتا رہا ہوں کہ اصل صابر وہ ہے جسے دیکھ کر شکر کرنا آ جائے، اور اصل شاکر وہ ہے جسے دیکھ کہ صابر بننے کی تربیت حاصل ہو جائے۔ تو بڑے لوگوں میں صبر اور شکر ہم حال ہے، لفظ میں دو ہے۔ تو ایسی شخصیت تھیں یہ خاتون کہ انہیں دیکھنے سے واقعی یہ جیسے مشاہدہ ہو جاتا تھا اس آئیڈیل سٹیٹ کا، کہ صبر اور شکر ایک ہی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک ہی پیڑ کے دو پھل ہیں۔ شکر کے بغیر صبر ناقص، صبر کے بغیر شکر بے معنی۔ تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے، انسانی نفس کے اندر صبر و شکر کی وحدت پیدا ہو جائے کہ صبر شکر کے بغیر نہ ہو اور شکر صبر کے زور سے نہ ہو، تو یہ وحدت نفس کے اطمینان کی کافی دلیل ہے۔ نفس مطمئنہ کا ایک مشترک اور مستقل اور مطلق حال ہے کہ صبر و شکر یکجان۔ پھر ایسی استقامت، اللہ اکبر، کہ جو چیز بھی، جو خیر کا منصوبہ بھی وہ بنا لیتی تھیں، اس میں وہ اسباب کی فراہمی کا انتظار نہیں کرتی تھی، اور اس منصوبے سے انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ ساری دنیا مل جائے، ان کے ارادے خیر کو بدلوا نہیں سکتی تھی۔ اور میں نے ایسے کئی مشاہدے کیے کہ وہ یقینی نہیں آ رہا تھا کہ یہ منصوبہ بنا رہی ہیں تو اس کے وسائل کہاں سے آئیں گے، اور یہ تو بڑا پھیلا ہوا منصوبہ ہے، اس میں وسائل چاہیے، تعلقات چاہیے، سفارشیں چاہیے، تو وہ یہ کہاں سے لائیں گی۔ تو میں نے خیر کبھی ایسا کہنے کی ان کے سامنے ہمت نہیں کی، لیکن میں نے انہی آنکھوں سے کم از کم 4-5 معاملات ایسے دیکھے ہیں جو جیسے لگتا ہے نصرت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ نصرت الہی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہ اللہ کی ماورائے اسباب رحمت کے بغیر تکمیل کو وہ منصوبے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ 4-5 موقعوں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ پر ان کا یقین، اور پھر اللہ کا اس یقین کا بدل دینا، نقد بدل دینا، اللہ پر توکل، اور پھر اس توکل کا نتیجہ اللہ کی نصرت کے نتیجے میں ناممکن کام کی تکمیل کی صورت میں ظاہر ہونا۔
یہ 4-5 موقعوں پہ میں نے دیکھا۔ پھر حوصلہ مندی، ظاہر ہے جس میں استقامت ہوگی اس میں بہادری، حوصلہ مندی تو لازم ہے کہ ہوگی، لیکن استقامت میں تھوڑا سا وہ دینی فرائض اور عزیمت کا پہلو غالب ہے۔ حوصلہ مندی ذاتی زندگی، خاندانی زندگی، کسی معاشرت میں رہنا، حالات کو، اچھے برے حالات کو جھیلنا، اور وہاں بنگلہ دیش میں یہ لوگ مکتی باہنی کے محاصرے میں رہے، اور وہاں مجھے بتایا ہاشمی صاحب نے کہ اگر کسی کو ادنا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی تو وہ یہ خاتون تھی، یعنی مکتی باہنی نے گھیر رکھا ہے اور ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور اس حالت میں انہوں نے ایک بنگالی کو پہلے رکھا ہوا تھا کفالت کے لیے، اس بنگالی پر پورا بھروسہ کیا جس نے بعد میں ان لوگوں کی مخبری کی، لیکن اس مخبری کا سن کر بھی انہوں نے اس لڑکے کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کی یہ بے وفائی اور یہ حرکت جو ہے انہیں بری لگی ہے، بالکل نہیں کہا چلو چھوڑو چلتے ہیں۔ تو یہ حوصلہ مندی کہ سخت سے سخت حالات ہوں تو ان پر ان میں گھرے ہوئے رہنے کی حالت میں انہی احساسات کے ساتھ رہنا جن احساسات کی تربیت راحت بھرے ماحول میں ہوتی ہے، جن کیفیات کی مطابقت تعیش کی فضا سے ہے، تو یہ اپنے اندر کی راحتوں کو اپنے باہر کی کلفتوں پر حتماً غالب اور حاوی رکھتی تھیں۔ ایسا مرد بھی مشکل ہے کہ کہیں ملے۔ پھر ایثار ان میں ایسا تھا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی ملکیت میں کچھ بھی نہیں تھا، مطلب ان کے بارے میں یقین ہے مجھے، اور مشاہدے کی بھی تائید ہے کہ ان سے ان کی کوئی بھی چیز مانگی جا سکتی تھی، انہیں بہت آسانی سے جو ہے وہ اپنی مجبوری کا رونا رو کر ان سے ان کے زیور بکوائے جا سکتے تھے۔ تو یہ ایثار، اور پھر یہ کہ بالکل فنا تھیں اپنے گھر میں، اپنے اس میں ہر وقت ان کی یہی فکر ہے کہ اس کی طبیعت خراب، اس کا یہ، مطلب مصروف رہتی تھیں اپنے بچوں اور ان کے بچوں میں، اور لیکن ان کا اپنی اولاد در اولاد میں مشغول رہنا صاف لگتا تھا کہ یہ ان پر احسان کر رہی ہیں، یہ لوگ ان کی مجبوری نہیں ہیں، مطلب ان کا ہونا اور نہ ہونا جو ہے وہ ان کی زندگی کا واحد مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بالکل جیسے بیمار ہیں، عیادت کر رہی ہیں، فوت ہو گئے، انا للہ پڑھ کے پھر کوئی اور کام شروع کر دے، اس طرح کی تھیں یہ اپنی اولاد کے لیے۔ اور پھر جس میں ایثار ہوگا ظاہر ہے کہ اس میں اصل وصف سخاوت کا ہوگا۔ سخاوت تو ایسی جیسے داستانی، مطلب سردیاں آ گئیں تو غریب آبادیوں میں جا کے وہ بستر تقسیم کر رہی ہیں، گھر کی نوکرانیوں کو چھپا چھپا کے پیسے دے رہی ہیں، یعنی تنخواہ سے دگنے تگنے پیسے دے دیتی تھیں، جو بھی راستے میں کہیں مستحق نظر آیا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دے دیتی تھیں۔ اور مطلب یہ کہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ خالی ہاتھ، اور ہاتھ کو خالی اور دل کو بھرا رکھتی تھیں، تو ہاتھ ان کے خالی دینے کی وجہ سے ہوتے تھے، نہ ملنے کی وجہ سے نہیں۔ تو سخاوت، پھر اپنی تمام نیکیوں کو، اپنی ان تمام خوبیوں کو وہ ایسے چھپاتی تھیں جیسے ہم ایسے جو اداکار اور ریاکار لوگ اپنی برائیوں کو چھپاتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں میں اخفا کا ایسا
وہ ایسا مطلب ایسا اہتمام رکھتی تھیں. میں ان کے گھر رہتا تھا تو میں نے مطلب ہماری تو ویسے ہی آنکھ کھل گئی، تو وہ تہجد کا وقت تھا، اب ہم تو ایسے ہی اٹھ گئے نا، تو دیکھا تو یہ مشغول ہے ذکر میں یا نماز میں. میں کبھی ایسے نہیں اٹھا کہ ان کو جاگتے ہوئے نہ پایا ہو رات کے پچھلے پہر میں. تو یہ لیکن مکمل اہتمام، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے چھوٹے بچوں کو بھی نہ معلوم ہو کہ ہماری دادی یا نانی یہ کرتی ہیں. پھر ذہانت کی پتلی تھیں، ذہانت اور معاملہ فہمی ان پر ختم تھی. ان کی اولاد میں جو ذہانت آئی، مثال طور پہ سراج کو دیکھیں تو وہ والد کی طرف سے اتنی نہیں ہے جتنی والدہ کی طرف سے ہے. ان کی معاملہ فہمی، ان کا گفتگو میں اختلاف اگر ہو جاتا تھا تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سامنے والے کو ان کی بات نہ ماننی پڑے، وہ چاہے ان کے شوہر ہوں، چاہے ان کے بہت صاحب علم اولاد ہو. تو اگر کسی معاملے میں یہ اختلاف کر لیں گی تو بالکل سامنے والا علامۃ الدہر ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی کھلے دل سے اور احساس تشکر کے ساتھ ان کی بات کو تسلیم کرنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا نتیجہ ممکن نہیں تھا. تو انتہا درجے کی مردم شناس، مطلب ذرا سخت لہجے میں بولتی تھیں، اور جیسے بہت میٹھے لہجے والی خاتون نہیں تھیں، مطلب جیسے ایک باروب خاتون اور نگرانی کرنے والی خاتون، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی خاتون ایسی تھیں. یہ بھی ان کے اخفائے احوال کا ایک طریقہ تھا. تو انتہا درجے کی مردم شناس تھی، یعنی آدمی کو دیکھ کے کہہ دیتی تھیں کہ یہ کر سکتا ہے، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں. لیکن انہیں دھوکہ دینا انتہائی آسان تھا. اب آپ سوچیں کہ یہ پیراڈاکس ہے جو سیلف لیس لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ جو ضرورت مند بن کے میرے پاس آیا ہے یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ ایسے ہی ڈھونگ کر رہا ہے، لیکن یہ منع نہیں کر سکتی تھی. اسے کچھ دے دلا کر ہی اس کا سوال رد نہیں کرتی تھی. انہیں مطلب اس سے گھبراہٹ ہوتی تھی، شرم آتی تھی کہ مجھ سے کوئی مانگے اور میں نہ دوں. ان سے مانگا جائے تو وہ مقروض ہو کر دوسرے کی جو مدد کر دیتی تھی، مقروض ہو کر. تو ایسا مطلب یہ بہت بڑی شخصیت کا جو ہے وہ حال ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ جتنی بڑی غلطی بھی کوئی کر لے ان کے حوالے سے انہیں تکلیف پہنچا دے اور آ کے جھوٹے منہ بھی معافی مانگ لے تو یہ اس کا فقرہ مکمل نہیں ہونے دیتی تھیں. فوراً معاف. اور کسی کے بارے میں کوئی منفی بات یہ جانتے ہوئے بھی نہیں کرتی تھیں کہ وہ میرا بدخواہ ہے، وہ میری غیبتیں کرتا ہے. کچھ نہیں. وہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں رہنے کا جو ایک دنیا میں رہنے کی کو ذمہ داری کے طور پر لیتی تھیں، اور اس ذمہ داری کو بڑے بڑے دنیا داروں سے زیادہ سمجھتی تھیں اور نبھاتی تھیں. لیکن اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے باہر رکھتی تھیں، اس ذمہ داری کو صرف اپنے عمل سے کنورٹ کرتی تھی، ادا کرتی تھیں. اپنی سوچ، اپنے احساسات، اپنی کیفیات کو اس ذمہ داری کے عمل میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیتی تھیں. وہ دنیا سے ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں دنیا سے پوری طرح متعلق لوگوں سے زیادہ دنیا کو جانتی اور مینج کر سکتی تھیں.
تو یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے کہ دنیا میں وہ دنیا سے ناواقف نہیں تھیں، اور دنیا میں رہنے کا جو ایک ڈھنگ ہے، مطلب اچھے لوگوں کا جو ایک ڈھنگ ہے وہ پوری طرح نبھاتی تھیں، لیکن یہ لگتا تھا کہ جیسے ہی کوئی دنیاوی کام انہوں نے کر لیا ویسے ہی وہ اپنے آپ میں واپس آ جاتی تھیں۔ وہ اپنا آپ جو مطلب جنت میں بھی کوئی مرکزی شخصیتوں کو نصیب ہوگا۔ تو یہ پھر مطلب تھوڑے سے اور کہہ دوں کہ ان کے اوصاف جو تھے، فاطمہ بی بی والدہ سراج منیر، ان کے جو اوصاف و فضائل جیسی گنوائے ہیں اور بھی بہت سے ہوں گے، وہ نسائی نہیں تھے۔ ان کی پریزنس میں لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم خاتون کے سامنے بیٹھے ہیں، اور نہ اپنا مختلف ہونا محسوس ہوتا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ جیسے جس کو دیکھتی ہیں اسے جینڈر کی تقسیم سے اوپر اٹھا دیتی ہیں۔ تو ان کے اوصاف و فضائل نسائی سے زیادہ، مطلب ایک ترکیب ایسی کوائن کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو وہ کہ الانسانی تھے۔ جیسے مرد و عورت یہ الانسان کے دو پہلو ہیں، تو ان کے یہاں مرد اور عورت اپنی اصل واحد میں جڑ گئے تھے اور الانسان ہونے کے احوال میں رہتے تھے۔ تو وہ ان اوصاف کا کہ خواتین کو حاصل ہو جائیں تو ان کی نسائیت اپنی اخلاقی، ذہنی، علمی، تخلیقی تکمیل کے مراحل کو آسانی سے طے کر لے، اور اگر وہی اوصاف ان کے اوصاف وہ ان کے حوالے سے ان کی تربیت کے نتیجے میں مردوں کے حصے میں آ جائیں تو وہ بھی انہیں کامل جواں مرد اور مرد خدا بنانے میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر ابن عربی کے کچھ خواتین کے بارے میں شذرات پڑھے ہوں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے ویسی خاتون دیکھ رکھی ہے۔ تو اب جب یہ فوت ہوئیں، ان کو ایک بڑی خواہش تھی، یہ بہت دعا کرتی تھیں کہ مجھے بستر پہ نہ لٹانا، مجھے کسی کی خدمت نہ لینے دینا، مطلب اولاد کی خدمت بھی نہ لینے دینا۔ تو اللہ نے ان کی وہ مستجاب الدعوات یقیناً ہوں گی انشاءاللہ۔ تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ انہیں پیٹھ میں درد ہوا، بلال گئے انہیں دبانے لگے، اور اسی میں وہ واصل باللہ ہو گئیں۔ اس کے بعد جب تدفین کے لیے ہم لوگ گئے، وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ کوئی میرا ذاتی وہ نہیں ہے احساس، یہ جو لوگ بھی اس وقت وہاں تھے سب نے ہم زبان ہو کر کہا کہ ان کی قبر سے جیسے جنت کی ہوا اور خوشبو محسوس ہوئی ہے۔ ایک جیسی بات، جب قبر میں انہیں اتار رہے تھے تو ایک ایسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا جو ہمارے یہاں ٹھنڈک کو بنانے والے سبھی عناصر سے مختلف تھا، جس میں صرف ٹھنڈک کا لفظ مشترک ہے، حالت اور کیفیت بالکل مختلف تھی۔ یہی اسی میں لپٹی ہوئی ایک خوشبو تھی جو کبھی نہیں سونگھی۔ تو وہ میں نے بھی محسوس کی، اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے جو لوگ قبر میں اتار رہے تھے یا مٹی ڈالنے کے لیے قریب تھے، ان سب نے یہ محسوس کی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے انہیں دکھا کر ایک جنتی کو چشمے تیقن سے دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ مطلب میں ان کے بارے میں ان کی زندگی میں کہتا تھا کیا ان کو جنتی کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے،
اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جنتی ہیں، تو وہ ہمارے یقین کا، یعنی ہماری یہ جو ایک چھوٹی سی شناخت تھی ان کے سلسلے میں، مطلب ان کی شناخت، تو اس کو بھی اللہ نے قبول فرمایا، اور آخری لمحے میں ہمیں دکھا دیا کہ تم صحیح سمجھتے تھے، تو انہیں سمجھنے کے نتیجے میں ہمیں بھی چلو 2-4 سیکنڈ کے لیے جنت کی ہوا لگی اور اس کی خوشبو آئی، تو اللہ رحمت فرمائے ان پر۔